بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جنگ کے حالات میں کون سی دعا مانگی جائے کہ جس سے انسان صبر بھی کرے، ثابت قدم بھی رہے اور اللہ رب العزت سے فتح و نصرت کی دعا بھی مانگے؟ مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ناظرین محترم، جب طالوت کا لشکر بیت المقدس سے لڑائی کے لیے روانہ ہوا، گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی اور شدید گرمی کی وجہ سے لوگوں کو پیاس بڑی لگی تھی۔ اس پیاس کی وجہ سے لوگوں کے حلق خشک ہو رہے تھے اور ہونٹوں پر پتریاں بن چکی تھی، اور اسی حالت کے اندر طالوت نے اپنے لشکر کو بتایا کہ آگے ایک نہر آنے والی ہے اور اس نہر پر تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اب وہ امتحان کیا تھا؟ امتحان یہ تھا کہ اس نہر میں سے تم نے پانی نہیں پینا۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف گرمی کی شدت ہو اور پیاس بھی بہت زیادہ لگی ہو اور ہونٹ بھی خشک ہو جائیں، حلق بھی خشک ہو جائے، اور پھر پانی بھی سامنے ہو، کہا جائے کہ یہ پانی تم نے نہیں پینا، یہ تمہارا امتحان ہے۔ تو بتائیے ان لوگوں پر کیا قیامت گزرتی ہوگی؟ دراصل وہ اپنے لشکر میں سے اچھے اور برے لوگوں کو نکھیڑنا چاہتے تھے، وہ پہچاننا چاہتے تھے کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں ہے، کون ہماری بات مانتا ہے اور کون ہماری بات کو نہیں مانتا۔ صرف اور صرف اتنی اجازت دی گئی کہ اس نہر میں سے ایک چلو پانی جو ہے وہ تم لے سکتے ہو اور اس کو پی سکتے ہو۔ جب وہ لشکر اس نہر کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ نہر کے قریب پہنچ کر بہت سارے جو ان کے لشکر کے افراد تھے، انہوں نے ایک چلو پانی نہیں بلکہ پیٹ بھر کر پانی پیا۔ ایک دفعہ تو پیاس جو ہے ان کی ختم ہوئی، لیکن پھر اتنی زیادہ پیاس لگی کہ ان کی پیاس مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور دوسری طرف جو ان کے ماننے والے لوگ تھے، جو اچھے لوگ تھے، جو ان کی بات کی لاج رکھنے والے تھے، وہ صرف اور صرف 313 بچے۔ اور دوسری طرف جنہوں نے پیاس بجھانے کے لیے پانی زیادہ پیا تھا، ان کے دل مردہ ہو چکے تھے، ان کے دل ڈوب چکے تھے، وہ کمزور ہو گئے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ 313 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے صرف اور صرف ایک چلو پانی پیا، اور اس لشکر کو یہی آگے لے کر چلنے والے تھے۔ اب دیکھیں کہ طالوت کی لشکر کا مقابلہ جالوت کی قوم سے ہونے والا تھا۔ کتنا بہادر انسان تھا کہ جس سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ جب یہ تھوڑے سے لوگ 313 لوگ جالوت کے لشکر کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے تو دیکھیے اس وقت انہوں نے کیا کہا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ چکی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور یہ مخلص لوگ جن کی تعداد 313 تھی، اب یہ اس لشکر کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ اب دیکھیں کہ جو حالات آج چل رہے ہیں، پاکستان اور انڈیا کے جو کشیدہ حالات ہیں، دونوں قومیں بالکل سامنے ایک دوسرے کے کھڑی ہیں، افواج ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں، اور ہر کوئی پریشان ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین محترم، جب طالوت کی قوم، طالوت کا لشکر جالوت کے لشکر کے سامنے کھڑا ہوا، اس وقت جو کیفیت طالوت کی قوم پر تھی، ہمیں بھی اسی کیفیت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب وہ کیفیت کیا تھی؟ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ان کے سامنے صرف ایک ذات ایسی تھی کہ جس کو وہ پکار کر اس سے مدد حاصل کرے، اور وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آج ہمیں اپنے رافیل طیاروں پر یا بڑے بڑے جو گنے ہیں ان پر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ F-16 17 ہمارے پاس ہیں تو ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت تقوی کی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ رب العزت پر یقین کی طاقت ہے۔ جب انسان کو یہ حاصل ہو جاتے ہیں، پھر مال کے کائنات تعداد تھوڑی بھی ہو، اوزار تھوڑے بھی ہوں، جنگی ساز و سامان تھوڑا بھی ہو، تو اللہ رب العزت فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ اب جب یہ دونوں قومیں آمنے سامنے ہوئی تو طالوت کی قوم نے وہ لشکر جو 313 کا لشکر تھا، اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، ربنا افرغ علینا
صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سب سے پہلے انہوں نے صبر مانگا کہ باری تعالیٰ ہم ان سے لڑائی کرنے کے لیے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں صبر عطا فرما۔ جب آپ کسی مقابلے کے اندر آتے ہیں، کوئی آپ کا شریک آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، لیکن ہمیں صبر ہونا چاہیے۔ جب صبر ہوگا تو صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس قوم نے صبر کی دعا کی کہ باری تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما۔ ان کفار کے مقابلے میں کیا فرما؟ صبر۔ جب صبر مل گیا، کہا کہ وثبت اقدامنا، اب تو نے ہمارے پاؤں اکھڑنے نہیں دینے، اب تو نے مالک کائنات ہمیں یہاں پر ثابت قدمی عطا کرنی ہے۔ اب ہم پیٹھ پھیر کر دشمن سے چلے نہ جائیں، اب ہم سینہ تان کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ اور ثابت قدمی جو ہے تبھی حاصل ہوتی ہے جب انسان کا اللہ رب العزت پر یقین ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور پھر اللہ رب العزت سے فتح و نصرت جو ہے اس کو مانگا کہ کفار کے مقابلے میں اللہ رب العزت فتح و نصرت عطا فرمائے۔ تو ناظرین محترم، یہی دعا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے آج کے اس ماحول کے اندر کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ پاکستان کی نیوی ہو، وہ پاکستان کی آرمی ہو، وہ پاکستان کی ایئر فورس ہو، وہ جس مقام پر بھی ہوں، ہمیں ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سب سے بڑھ کر کیا چیز ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں کریں، آپ ان کے حوصلوں کو بلند کریں، ان کے صبر کے لیے دعائیں کریں، ان کی استقامت کے لیے دعائیں کریں، اور فتح و نصرت اپنے رب سے مانگیں۔ اللہ رب العزت تھوڑی تعداد بھی ہوگی، مالک کائنات فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ صرف اکیلے کو نہیں کہا کہ تم اکیلے ایک شخص جائے اور ایک شخص دعا کرے، فرمایا ربنا، سب لوگوں کو اس کے اندر جمع کیا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ مالک سے صبر بھی مانگیں، اور صبر کے بعد کیا مانگنا ہے؟ ثابت قدمی، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر تیسری چیز اپنے رب سے فتح و نصرت مانگنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فتح و نصرت اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور آج کے اس ماحول میں ہر شخص یہ سوال کرتا ہے، اس کے ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ تو ان کے لیے یہی پیغام ہے، پر امن رہیں، پر امید رہیں۔ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔